یہ ایام کہ جن میں ہم اشرف الانبیاء کے قربا کی مودت کے ذریعے سے اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں۔ جب بھی کام کریں، جب بھی توجہ ہو اہل بیت کی جانب، تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو ہمارا ایک رشتہ ہے اہل بیت سے مودت کا، یہی در حقیقت ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور ہمیشہ اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ اہل بیت سے جو ہم ہر فرد کی ایک محبت ہے الگ الگ، یہ جو ہمارا رابطہ ہے محبت کا اہل بیت سے، یہ جو رابطہ ہے یہ رابطہ رسالت کی اجرت ہے۔ بعض دفعہ جلدی میں لوگ کہہ جاتے ہیں اہل بیت رسالت کی اجرت ہے، نہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس دل سے ان تک جو یہ محبت کا رابطہ ہے، اگر یہ محبت کا رابطہ جو ہے فقط یہ ہماری جانب سے بحکم خداوند تبارک و تعالی اشرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں ان کی رسالت کی اجرت، اور یہ رسالت کی اجرت کسی نے بھی نہیں مانگی۔ وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ رسالت کی اجرت کو کوئی ادا کر سکے۔ اب آپ تصور کریں کسی بھی نبی کی رسالت کی اجرت کوئی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی نے اجرت مانگی نہیں۔ جو سب سے افضل نبی جس کی رسالت سب سے افضل، وہ اجرت مانگ رہے ہیں۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جن کا درجہ کم، ان کی رسالت کا مقام بھی کم، ان کی رسالت کا مقام کم لیکن اتنا بلند ہے کہ ان کی کوئی اجرت نہیں دے سکتا۔ یعنی جن کی رسالت کا مقام کم، جن کا مقام اشرف الانبیاء سے کم، ان کی رسالت کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا، اور جن کا مقام سب سے بلند، ان کی رسالت سب سے عظیم، ان کی رسالت کی اجرت مانگنے کا اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی رسالت کی اجرت ممکن ہے، اور وہ ممکن ہے مودت اہل بیت کی وجہ۔ ان کے زمانے میں ان کی رسالت کی اجرت ممکن ہی نہیں تھی، حتیٰ کوئی ایسی ہستی نہیں تھی کہ جس سے محبت کی جائے تو ان کے زمانے میں ان کی رسالت کی اجرت ادا ہو۔ یہ اشرف الانبیاء کے بعد ان کے اہل بیت ہیں کہ جن کی مودت ان کی رسالت کی اجرت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور آج کے دور میں بار بار توجہ دلائی کہ جس ہستی کا نام اگر محبت سے لے لیا تو ایسا ہے یہ نام کہ ان سے لے کر مولا امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین سے لے کر اشرف الانبیاء، اشرف الانبیاء سے لے کے حضرت آدم، حضرت آدم سے لے کے تمام ملائکہ اور خداوند تبارک و تعالی سب کی محبت کا اعلان ہو جاتا ہے اس ہستی کے نام کے ساتھ، اس ہستی کی امامت کو ماننے کے ساتھ، اور اس ہستی کا نام ہے حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ اب یہاں یہ واضح کر دیں، قطعاً ذہن میں نہ آئے کہ سب سے افضل یہ ہیں اماموں میں۔ فوراً بعض دفعہ انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے؟ نا، کیونکہ یہ سب سے آخر میں ہیں، جب آخر کو مانیں گے تو آٹومیٹکلی سب ہو جائیں، سب سے افضل نہیں ہے یہ۔ اور ایک غلط فہمی بھی جو بعض دفعہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ چہارتے معصومین سب کے سب برابر ہیں، تو واضح روایت ہے الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد ان سے بہتر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو، یہ قطعاً ان کی مراد ہے نحنو سے مولا امیر المومنین کے بعد، نحنو حجج اللہ علی الخلق، کہ مولا امیر المومنین کا مقام قطعاً بلند ہے اور کف ہے، نحنو حجج اللہ علی الخلق، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجتیں ہیں تمام مخلوقات پہ۔ وجدتنا فاطمۃ الزہراء حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کی سلام علیکم، اللہ کی حجتیں ہم سب پر۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام بلند ہے۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ اصل میں ہے کس اعتبار سے کہ ان میں سے کسی کا بھی حکم ہو وہ حکم خداوند تبارک و تعالی، وہ حکم جو زبان مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس وقت ملا اگر ہم ہوتے، اور وہ حکم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ملا، یا اگر اور لطیف کر دیا جائے وہ حکم جو امام محمد باقر سے ملا، اور وہ حکم جو ہمیں بعد میں انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام سے ملے گا، یہ سب حکم کے اعتبار سے ایک ہیں، ان میں سے کسی کی بھی مخالفت کی گناہ ہے، ان میں سے سب کی اطاعت واجب ہے، ان سب کا حکم در حقیقت حکم خداوند تبارک و تعالی۔ تو یہ ہم نے بیان کیا تاکہ یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے فوراً کہ جی مولانا کہہ رہے تھے امام زمان سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ 12ویں ہیں تو آٹومیٹکلی ان سے پہلے 11 پر ہم نے یقین کر لیا۔ ان 12 کو ہم نے کیوں مانا ہے؟ کیونکہ وہ اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں، جب جانشینوں کا احترام کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جن کے وہ جانشین ہیں ان کا تو زیادہ ہی کر رہے ہیں، جب آخری نبی کو مان رہے ہیں تو تمام انبیاء کو مان رہے ہیں، جب انبیاء کو مانا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا ہے تو مانا ہے۔ غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو دور آئے گا یاد رکھیں
بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ سب بھی کافر ہو جائیں گے، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یہ بالکل غلط فہمی۔ اسی طرح سے غلط فہمی اور ہے کہ اس کو واضح کریں کہ اس زمانے میں جب ظہور ہوگا 313 مومن ہوں گے، باقی جہنمی ہیں۔ جب 313 ہی مومن ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں تو کیا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو یاد رکھیں 313 مومن خالص سے خالص ہیں کہ جو امام کے اصحاب خاص ہوں، باقی ان کے علاوہ ہزاروں کا مجمع ہوگا، لاکھوں لوگ ساتھ۔ یہ جو 313 ہیں اصحاب خاص، اب بعض دفعہ نصیحت میں کہہ دیا جاتا ہے 313 ہوتے تو ظہور ہو جائے۔ 313 اس دنیا کے نہیں ہیں، یاد رکھیں، یعنی سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ظہور کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی ان کو زندہ فرمائے۔ بس ظہور جب اب اس وقت امام غیبت میں کچھ افراد پیدا ہوئے ہیں اور وہ امام کے اصحاب میں سے ہوں گے، لیکن جب ظہور کا وقت آئے گا تو کچھ افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی زندہ فرمائے گا، جن میں اصحاب کہف ہوں گے، مثلا جن میں مثال کے طور پہ جناب ابو ذر کا بھی ہے، جناب مالک اشتر کا ذکر ہے، جناب موسیٰ کی قوم کے بعض افراد ہیں۔ یہ سب بن نہیں جائیں گے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی خاص وقت میں پیدا کرے گا۔ جب پیدا کرے گا، معذرت، ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب زندہ فرمائے گا تو اس وقت یہ 313 مکمل ہوں گے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کیونکہ ان کو اللہ نے زندہ کر دیا ہے۔ اب یہ زندہ اور وہ جو دنیا میں تھے، یہ سب ایک فگر مکمل ہو گیا، اب امام کو ظہور کا اذن ہوگا۔ بس یہ ذہن میں آنا کہ 313 ہی مومن ہوں گے، باقی سب کافر ہوں گے، ایسا نہیں۔ 313 اصحاب خاص ہیں، کچھ وہ ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہو کے اس مرحلے تک پہنچے ہوں گے، کچھ وہ ہیں کہ جو مر چکے ہیں اور دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب ان میں کیا ہیں؟ روایات میں نقل ہوا کہ اصحاب میں 50 خواتین بھی ہیں۔ یہ خواتین کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے کہ نہیں، خواتین بھی ہوں گی، 50 اس میں خواتین ہوں گی۔ یہ ساری خواتین بھی کون ہوں گی؟ وہی ہوں گی؟ نہ، بعض وہ خواتین ہیں جو مر چکی ہیں، کہ جن میں سے ایک خاتون کا ذکر کریں، وہ کون ہے؟ ترجمہ کرنے میں وہی کہنا پڑے گا، بعض خواتین خوش ہو جائیں گی جن کا کام بیوٹیشن ہوگا۔ ایک خاتون جو ہے وہ بیوٹیشن ہے، عربی میں انہیں کہتے ہیں ماشطہ، اردو میں انڈیا وغیرہ میں مشاطہ کہتے ہیں شادی کرانے والی کو، لیکن ماشطہ ہے اصل میں، اور معاشطہ کہتے ہیں بیوٹی۔ ہمارے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اگر حرام کام کے لیے تیار کر رہے ہیں کسی کو تو گناہ ہے، حلال کام کے لیے تیار کر رہے ہیں تو صحیح ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مومن آل فرعون کی بیوی ہیں، فرعون کی رشتہ دار بھی ہیں اور اس کی بیٹی کی آرائش گر بھی ہیں۔ ایک دن کنگا گرتا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر فرماتی ہیں، بیٹی کہتی ہے میرے بابا کا نام لیا ہے۔ اب ان کو اس دن جو ہے وہ بالکل کھل کے بات کرتی ہیں، یعنی کیا کرتی ہیں؟ اپنے تقیہ کو ختم کرتی۔ یہ جو شیعوں پہ کہا جاتا ہے نا تقیہ 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 یعنی منافقت، تو ہمیشہ جواب کے طور میں بتاتا ہوں، یاد رکھیں تقیہ ادھر ہے اور پورا 180 ڈگری منافقت، دونوں زمین تا آسمان فرق کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ وہ کیسے؟ تقیہ کیا جاتا ہے جان کو بچانے کے لیے، منافقت کی جاتی ہے دین کو نقصان پہنچانے کی۔ نیت ہو گئی الگ الگ، یہ میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے، کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے، ایمان کا جھوٹا اظہار ہوتا ہے۔